یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ایک جہت چاہیے، ایک قبلہ چاہیے، ایک طرف چاہیے جس طرف وہ اپنی عبادت کرے، جس طرف وہ اپنی نیت کرے، جس طرف وہ اپنے کام کرنے میں اطمینان محسوس کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی اس عبادت والی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا، زمین پہ سب سے پہلے جو جگہ سامنے آتی ہے، یعنی کہ جب اللہ نے حکم فرمایا پانی کو کہ ہٹ جاؤ اور زمین کو حکم فرمایا کہ ظاہر ہو جاؤ، تو سب سے پہلے زمین کا جو ٹکڑا سامنے آیا اور خشکی ظاہر ہوئی، کہتے ہیں کعبۃ اللہ جس مقام پہ بنا ہے یہی وہ جگہ ہے۔ اور اس کا معنی بھی اسی طرح ہی، کعبہ یعنی اونچی جگہ، ظاہر ہونے والی جگہ، اور سب سے پہلی تعمیر اللہ کے حکم پہ فرشتوں نے کعبہ کی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنا ہے وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام اس کے اندر ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی اس شہر میں جائے گا وہ امن سے ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، کہ وہ حج کریں بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، وہ کرے جو وہاں جا سکتا ہو۔ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی، محدث زمان اور فقیہ عصر، ان کے سامنے کسی نے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تو مکہ میں رہتے ہیں، ہم تو مدینہ میں رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک نے کہا اے حرمین کے عابد، ذرا غور سے بات سنو، اگر تم نے غور سے ہمیں دیکھا تو تم جان لو گے کہ تم کھیل رہے ہو، تم عبادت نہیں کر رہے۔ سب کے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ایسے بہت سے عابدین نظر آ جائیں گے جو حقیقت میں لہو و لعب میں مصروف۔ اللہ نے جو مقامات ان کو دیے اور جو عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ریاض میں کنسرٹ ہو، جدہ میں کنسرٹ ہو اور الٹی سیدھے معاملات ہوں، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری سرزمین کو اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے اس طرح کے گناہوں سے پاک رکھا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ کیا دنیا کی ساری طاقتیں ایک ساتھ ہو جائیں، کعبہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے آپ کے رب نے ہاتھی والے ظالموں کا انجام کیسا کیا؟ جو بھی حرمین کو میلی نظر سے دیکھے گا اور جو بھی حرمین کے بارے میں غلط ارادے رکھے گا تو ہم وہی کہیں گے جو عبد المطلب نے فرمایا تھا، یہ خدا کا گھر ہے اور خدا حاضر ناظر موجود ہے۔ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور اس نے کی بھی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ کعبہ کی عظمتیں بہت زیادہ ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، اور مرور زمان کے ساتھ پھر وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر دوبارہ ہوتی رہی۔ یہ وہ عجیب بات ہے، کعبہ را ہر دم تجلی برفزود،
علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبہ پہ ہر دم انوارات برستے ہیں، ایز اخلاصات ابراہیم بود، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت۔